اسموکنگ جو ہے نا یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے، اور جیسے کہیں آپ باہر ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ تو اب لگتا ہے کہ بالکل اتنی پبلک پلیسز پہ ڈسکریجمنٹ ہے کہ کسی طرح سے بائی لا وہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہے اسموکنگ، اور بہت آرام سے لوگ کھڑے جگہ جگہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمارا یوتھ اب صرف اسموکنگ پہ، سگریٹ اسموکنگ پہ نہیں ہے، اب وہ ویپنگ پہ بھی آ چکے ہیں، اور ایف ڈی اے نے ابھی تک اس کا اپروول نہیں دیا ہوا، لیکن ہمارے تو ویپ سٹورز ہیں اور اس کو بڑا نارملائز کیا جا رہا ہے۔ تو کیا میسج ہوگا ایسے تمام لوگوں کے لیے؟ وہ موٹاپا جو ہے اس وقت سگریٹ اور شراب کے بعد دوسرا سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے کینسر کا۔ اچھا، یہ جو ڈیٹاکس ڈرنک اور یہ الکلائن واٹر اور ایون نیچرل ریمیڈیز وغیرہ ہمیں بہت سارے ٹوٹکے ملتے ہیں، ان کا کوئی تعلق ہے کینسر کے ساتھ؟ بہت سے مریض میں نے دیکھے جو یہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنی خوراک کو بہتر نہیں کرتے اور ورزش نہیں کرتے تو دوائیاں لینے سے ان کا وزن کم نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو سیکنڈ ہینڈ اسموک ہے، یعنی بیوی بچے ساتھ بیٹھے ہوئے اور فیملی ممبرز ہیں، کئی دفعہ فرینڈز بھی ہوتے ہیں، کولیگز بھی ہوتے ہیں، ان کو کیا چانس ہوگا کہ بھئی آپ سگریٹ پی رہے ہیں لیکن جو باقی دھواں اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں ان کے اندر کینسر اتنا ہی ہوگا یا اس سے کم چانس ہوگا؟ سب سے آسان چیز جس سے آپ کینسر کے امکانات بھی کم کر سکتے ہیں، موٹاپا بھی ختم کر سکتے ہیں، دل کی بیماریوں کا جو عارضہ ہے اور جو رسک ہے، جو ڈینجر ہے، اس کو بھی کم کر سکتے ہیں، اس کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں، اور بہت اچھی صحت گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی زہریلے مواد چلے گئے ہیں خوراک سے، ان کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پہ حق ہے، اور جب ہم جسم کے حق کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہوتا ہے نا، وہ ہماری باڈی کی پوری سٹوری لکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی ہم سٹیپ ڈیلی لیتے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، سوچنا، یہ سب چیزیں ہماری یہ ایک سٹوری کی طرح ہیں، اور ہماری زندگی کی اسکرپٹنگ ہو رہی ہے، اور اسی اسکرپٹنگ میں بہت سے دھچکے بھی لگتے ہیں، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ پریشانی بہت بڑی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ اور اس میں ایک لفظ ہے جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، کینسر۔ جیسے ہی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یا اس کے کسی گھر میں پیارے کو کینسر ہو گیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ بس اب تو شاید اگلا دن بھی نہیں گزرے گا، اور ایسی مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی سوچ نہیں سکتے، ڈاکٹرز کے پاس آنا جانا، ہاسپٹلز اور تمام معاملات بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو سمجھنے کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ ہے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد منیب خان، جو کہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں، 20 سال کا تجربہ ہے، اور فاؤنڈر ہیں ایک ان کی آرگنائزیشن ہے چیریٹی کی، جس کا ٹائٹل ہی بہت شاندار ہے، کلنگ کینسر کائنڈلی۔ یعنی ہمارے سامنے کینسر آ جائے تو ہم تو اس کا حلیہ بگاڑ دیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ختم کرنے کے بہت سمارٹ طریقے ہیں، وہ ہمیں سیکھنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت لمیٹڈ ٹائم تھا لیکن آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلی بات جو میں جاننا چاہوں گی آپ سے، آپ کی اس آرگنائزیشن کے بارے میں، کہ آپ نے اس کا نام جو ہے کلنگ کینسر کائنڈلی کیوں رکھا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر کو تو بڑی بری طرح سے مارنا چاہیے، بالکل، لیکن ہم اکثر اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ کینسر کوئی ایسی بیماری نہیں جو غیبی ہے یا باہر سے آئی ہے، یہ آپ کے جسم کے اندر خود پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور آپ کے جسم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کینسر کے سیلز کو، اس کے خلیوں کو ختم کر سکے، اور یہ بڑی ہی اچھی اور پر اثر صلاحیت ہے، اور دن میں ہمارے جسم میں بہت سے کینسر کے خلیے پیدا ہوتے ہیں اور جسم ان کو مکمل طور پر مار دیتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں؟ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم روزانہ کینسر کو شکست دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ اتنے اچھے اور ہمدردانہ طریقے سے آپ کا جسم اور اس کا دفاعی نظام، امیون سسٹم کرتا ہے کہ آپ کو بالکل کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ۔ تو اسی چیز نے ہمیں انسپائر کیا کہ کینسر کے علاج میں بجائے اس کے کہ ایسی ادویات استعمال کی جائیں جن سے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوں، جن سے مریض کو تکلیف ہو، اور کبھی کبھار تو بیماری سے زیادہ علاج کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ایسے علاج کے طریقے
اور ایسے پریونشن کے طریقے یعنی کینسر کو ہونے سے پہلے روکنے کے طریقے اختیار کیے جائیں جو اس کو ہمدردی سے آسانی سے ختم کر سکیں اور انسانی جسم کو تکلیف بھی نہ ہو. اسی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب کینسر کی بات ہم کرتے ہیں تو آج کل لائف سٹائل کے بارے میں ساتھ ساتھ بات کی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ لائف سٹائل کا کوئی رول ہے اس کی پریونشن میں, یا لائف سٹائل کا رول ہے کہ کینسر کو ٹریگر کرنے میں کہ کینسر ہو جائے؟ جی بالکل. پہلے زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کینسر جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر جو جینیاتی مادہ ہے, ڈی این اے ہے, اس کے اندر آلریڈی پیدا ہونے والے نقص سے ہوتا ہے. صحیح. خاص طور پہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ خاندانی یا موروثی مرض ہے, لیکن نئی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ 5 سے 10% تک کینسر تو خاندانی یا موروثی ہو سکتے ہیں, لیکن 90 سے 95% کینسر ایسے ہیں جن کے ہونے کی وجہ آپ کا لائف سٹائل ہے, آپ کا طرز زندگی ہے, رہن سہن کا طریقہ ہے, اور آپ کی آب و ہوا ہے, the environment in you live in. تو اگر اس کو درست کیا جائے تو ہم 90 to 95%, 95% تک کینسر جو ہیں ان کو ہونے سے روک سکتے ہیں. جو 5 سے 10% جینیاتی کینسر ہے وہ بھی اگر آپ کا رہن سہن اچھا ہو اور لائف سٹائل بہتر ہو تو آپ ان کو روک بھی سکتے ہیں اور ان کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, اور اگر وہ ہوں تو وہ اتنے شدید نہیں ہوں گے کہ ان کا علاج کرنا مشکل یا ناممکن ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ لائف سٹائل سے, لیکن ہمیں کئی دفعہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ بڑا اپیرنٹلی ان کا اچھا لائف سٹائل ہے, کھاتے پیتے بھی ٹھیک ہیں, بڑے فٹ ہیں, وہ پارک میں واک کرتے اور نظر آتے ہیں ٹریڈ مل پہ کھڑے ہوئے, لیکن ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کینسر سے بچنے کے لیے جو لائف سٹائل چاہیے وہ بہت شاہانہ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا. اٹس ناٹ اے رچ لائف سٹائل. ان فیکٹ ایک بہت ہی سادہ, سمپل اور قدرتی نیچرل لائف سٹائل جو ہے وہ کینسر کو روکتا ہے. اس کی مثال ہمارے ہاں برطانیہ میں ہے, یونائٹڈ کنگڈم میں, کہ آفیشیلی یہ اناؤنس کیا گیا کہ جو برطانیہ کے بادشاہ ہیں کنگ چارلز اور جو کراؤن پرنسز ہے پرنسز کیٹ ملٹن, دونوں جو ہیں ان کو کینسر کا مرض جو ہے لاحق ہے. اب ان سے بہتر شاہانہ طرز زندگی تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کینسر سے بچاؤ کے لیے یو ڈو ناٹ نیڈ این انڈلجنٹ اینڈ رچ لائف سٹائل. ٹھیک ہے. بہت زیادہ خوراک یا بہت زیادہ عیاشی ہونا اس سے کینسر کم نہیں ہوتا, بلکہ قدرتی اور سادہ طریقوں سے زندگی گزارنے سے کینسر کم ہوتا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ لوگ شوگر کو نا اس سے اٹیچ کرتے ہیں, یعنی کہ جی چینی جو ہے وہ کینسر کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو اس سلسلے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا چینی کا شوگر کا لنک ہے کینسر کے ساتھ؟ جی ہاں, ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی خوراک جو ہے اس کا تعلق کینسر سے بہت قریبی ہے. کینسر کے خلیے بھی باقی جسم کے خلیوں کی طرح خوراک چاہتے ہیں, اور ان کی پسندیدہ خوراک جو ہے وہ چینی شوگر ہے, ریفائنڈ شوگر, گلوکوز. اس کے علاوہ ان کو بہت ساری وٹامنز بھی چاہیے ہوتی ہیں, تو سنتھیٹک ملٹی وائٹامنز جو ہیں, جو آپ کی مصنوعی وٹامنز ہیں, وہ جب بہت زیادہ کثرت سے استعمال کی جائیں اور بلا ضرورت استعمال کی جائیں تو وہ بھی کینسر کو بڑھنے میں مدد دیتی ہیں. چینی انسانی خوراک کا ایک عام قدرتی عنصر کبھی نہیں رہا. ہم میٹھا کھاتے تھے شہد کی صورت میں یا میٹھے پھلوں سبزیوں کی صورت میں, اور اس میں سے جو گلوکوز ہے وہ آہستہ آہستہ سرایت کرتا تھا آپ کے جسم میں اور آپ کے خون میں. آج کل جو چینی, خاص طور پہ جو سفید چینی ریفائنڈ شوگر ہے, وہ جب آپ کھاتے ہیں تو وہ یکدم آپ کی دوران خون میں شامل ہو جاتی ہے اور معدے سے ایک دم جذب ہو جاتی ہے. اس سے آپ کے اسپائکس پیدا ہوتے ہیں, یعنی اچانک خون میں بڑی مقدار میں گلوکوز چلا جاتا ہے, جس سے انسولین بھی بہت نکلتی ہے. انسولین کے ساتھ بہت سے اور اجزاء نکلتے ہیں, جس میں سے ایک کا نام ہے IGF-1, انسولین لائک گروتھ فیکٹر 1. یہ دونوں چیزیں, خاص طور پہ IGF-1 اور گلوکوز, یہ کینسر کے بڑھنے میں اور اس کے خلیوں کو مزید تقسیم ہونے میں اور تعداد میں بڑھنے میں بہت مدد دیتے ہیں. اور اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ جب ہم کینسر کا سراغ لگانا چاہتے ہیں, اس کو ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں, تو تشخیص کے لیے ہم ایک اسکین کرتے ہیں جس کو پیٹ اسکین کہتے ہیں. پیٹ اسکین میں ہم گلوکوز, جو کہ چینی کا بڑا اہم حصہ ہے, اس کے ساتھ ایک تابکاری مواد لگا دیتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ریڈیو ایکٹیو مالیکیول لگا دیتے ہیں. تو جب وہ جسم میں جاتا ہے تو جسم کا ہر خلیہ اس گلوکوز کو کھاتا ہے. کینسر سیل
5 سے 10 گنا تک اچھا زیادہ گلوکوز استعمال کرتے ہیں، زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اسکین کے اوپر ہم جب سی ٹی کرتے ہیں یہ تابکاری گلوکوز دینے کے بعد، تو اس میں ہمیں وہ جو سیل ہیں وہ بالکل چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح روشنی کے بلب ہوں، اور ہم اس کا سراغ لگاتے ہیں. تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ خوراک میں چینی کا ہونا، گلوکوز کا ہونا کینسر کو بڑھنے میں زیادہ مدد دیتا ہے. یہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں گے زیادہ؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہم کہیں پہ بھی کھانا کھاتے ہیں نا، کھانے پہ ہماری کم نظر ہوتی ہے، ڈیزرٹ پہ زیادہ ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ ہماری تو خوشیاں ہی ہیں گلاب جامن اور رس گلے اور اسی طرح کیکس، پیسٹریز، بیکریز میں جائیں، یعنی گھر میں اب لوگ بڑے پراؤڈلی یہ بات کہتے ہیں کہ میرا تو سویٹ ٹوتھ ہے. اور اب تو یہ بھی جوک آ گیا ہوا ہے کہ میرا ایک سیپریٹ سٹمک ہے جو کہ میٹھے کے لیے ہے. تو پھر کیسے یہ جو شوگر کریونگ، سویٹ کریونگ ہے، اس کو کتنا ہم لمٹ کر سکتے ہیں کینسر کے حساب سے؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ روزانہ میٹھے کا استعمال نہ کریں. اچھا. پرانے وقتوں میں انسان ہمیشہ خوشی کے موقع پہ میٹھا کھایا کرتے تھے، خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے. میٹھے کے اندر اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ ہے، یعنی یہ آپ کی افسردگی کو، ڈپریشن کو، یاسیت کو کم کرتا ہے. لیکن اس کا یہ اثر 1-2 گھنٹے تک رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب میٹھا کھاتے ہیں تو 10-15 منٹ کے اندر بالکل باغی ہو جاتے ہیں اور کھیل کود، اچھلنا کودنا، چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں. اس کو شوگر رش کہتے ہیں. تو جب بڑی عمر میں انسان میٹھے اور چینی کا استعمال کرتا ہے تب بھی آپ کو اپنے اندر زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو ایک دم ڈپریشن بھی ہوتا ہے جب اس چینی کا، میٹھے کا اثر کم ہو جاتا ہے. تو ایک تو میٹھے کو خوشیوں کے اوقات کے لیے رکھنا چاہیے، جیسے عید، شب رات، دیوالی، کرسمس، ان پہ ہمیشہ ٹریڈیشنلی میٹھا استعمال کیا گیا ہے. دوسرا، میٹھا اگر آپ نے کھانا ہے تو وہ کھانے کے بعد کھائیے، تاکہ جب وہ آپ کے معدے میں پہلے سے کھائے ہوئے کھانے کے ساتھ مل جائے تو وہ آہستہ آہستہ گلوکوز ریلیز کرے. اگر آپ خالی پیٹ میں میٹھا کھائیں گے تو وہ ایک دم شوگر اسپائک دے گا، اس سے چند گھنٹے بعد آپ کو اپنی طبیعت بوجھل بھی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے امپورٹنٹ ٹپس دے دی ہیں. اچھا، یہ جو ڈیٹاکس ڈرنک اور یہ الکلائن واٹر اور ایون نیچرل ریمیڈیز وغیرہ ہمیں بہت سارے ٹوٹکے ملتے ہیں، ان کا کوئی تعلق ہے کینسر کے ساتھ؟ ان میں سے کچھ تو ایسے معاملات ہیں اور کچھ ایسے نسخے ہیں جن سے کینسر کے مریض کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو علاج کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا. اور بہت سے ایسے ہیں جن کے بارے میں صرف باتیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ کسی ایک آدھ شخص نے ان کا استعمال کیا اور اس کو فائدہ محسوس ہوا تو اس نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا. تو ڈیٹاکس ڈرنکس اور الکلائن واٹر کی یہی کہانی ہے. آپ اگر الکلائن واٹر لیتے ہیں تو وہ بہت جلد آپ کے معدے کے تیزاب کے ساتھ مل کے اپنی تاثیر کھو دیتا ہے. صحیح. اور اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں الکلائن واٹر لیتے ہیں تو آپ کی جسم کے اندر تیزابیت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو جسم کو دونوں چیزیں چاہیے، اس کو ہلکی سی تیزابیت بھی چاہیے اور اس کو ہلکی سی الکلینٹی بھی چاہیے. ٹھیک. اوور آل پورے جسم کے اندر ہمیشہ قدرتی طور پہ جو آپ کے جسم کا پی ایچ ہے وچ از اے میئر آف ایسیڈیٹی، وہ الکلائن ہی ہوتا ہے، تو اس کو مزید الکلائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیونکہ میں جیسے آپ کو دیکھ رہی ہوں، کافی میں نے آپ کے سیشن ان دنوں میں اٹینڈ کیے ہیں. شکریہ. کہ آپ یعنی کچھ تو ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ نے پرہیز کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن یو آر گوئنگ ان ڈیٹیلس اور آپ کافی اچھی طرح گائیڈ کر رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے کیس سینیریو لے کر آتی ہوں کہ ایک پیشنٹ ہے اور ان کا ڈائگنوز ہوا ہے کینسر. جب وہ گئے ہیں انکالوجسٹ کے پاس تو انہوں نے ان کو کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، اس قسم کی ٹریٹمنٹ ساری بتائی ہیں، ایڈوائز کی ہیں. اب وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کریں، اور ان کو کوئی نہ کوئی ہربل طریقہ بھی بتا رہا ہے، کوئی ہومیوپیتھک بتا رہا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں. لوگ آپ کو اگزامپل بھی دے رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں چیز لی تھی تو اس سے بڑا فرق پڑا تھا. کیسے ڈیسیجن لیا جائے اس وقت کہ ہم نے کیمو یا ریڈیو کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اس میں ایک اور سیکنڈ سینیریو بھی آ جاتا ہے، کچھ لوگ ہاف ویٹ ٹریٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں. تو آپ ایک پیشنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کیسے ایک اچھا ڈیسیجن لے؟ اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو. تو اگر آپ کے پاس خبر آتی ہے کہ جڑی بوٹی سے کینسر کا خاتمہ ہو رہا ہے تو اس کی تحقیق کریں کہ کتنے لوگوں نے وہ جڑی بوٹی استعمال کی، کیا کوئی ٹرائل ہوا جس میں
آدھے لوگوں کو جڑی بوٹی دی گئی اور آدھے لوگوں کو نہیں دی گئی، اور جن لوگوں کو دی گئی ان کو فائدہ ہوا، جن کو نہیں دی گئی ان کو نقصان ہوا. یہ ایک عام قسم کا ٹرائل ہوتا ہے جس کو ہم رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کہتے ہیں. اور اسلامی تاریخ میں آج سے 1000 سال پہلے مسلمانوں نے یہ طریقہ وضع کیا تھا کہ جب بھی کسی چیز کا وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے تو ایک ٹیسٹ گروپ ہوتا تھا، ایک کنٹرول گروپ ہوتا تھا. یہ ہماری اسلامی روایات میں سے ایک ہے. اور تب جا کے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کیا یہ دوا یا یہ غذا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کو بہترین طریقے سے کرنا چاہیے، جس کو قرآن احسن و عملہ کہتا ہے. اگر آپ نے علاج کی نیت کر لی ہے تو پھر علاج کو پورا ضرور کریں. ادھورا چھوڑنے میں آپ کو زیادہ نقصان ہے. صحیح. تو جب آپ نے کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی شروع کر دی ایک ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تو اس کو مکمل ضرور کیجیے. اور یہ یاد رکھیے کہ کینسر کسی خاص رنگ، نسل، مذہب یا معاشرے کے کسی خاص گروپ کو متاثر نہیں کرتا، سب کو کرتا ہے. کینسر امیر اور غریب کا فرق بھی نہیں کرتا. اٹس اے گناہگار اور نیک انسان کا بھی نہیں کرتا. گناہگار اور نیک کا فرق بھی نہیں کرتا. یہ ایک ایسی آزمائش ہے جو کسی پہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بالکل صحیح. تو اگر کسی جڑی بوٹی سے کینسر کا مکمل خاتمہ ہو تو یقین کیجئے جو ڈرگ کمپنیز ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز، وہ کب کی وہ جڑی بوٹی اٹھا کے لے جا چکی ہوتی اور اس سے دوائی بنا کے اربوں ڈالر کما رہی ہوتی. کیونکہ بہت سی کینسر کی دوائیاں جڑی بوٹیوں سے ہی نکلی ہیں. مثلا ایک پھول ہے پیری ونکل، اس کی خاص قسم ہے روزی پیری ونکل جو کہ مڈغاسکر کے جزیرے میں پائی جاتی ہے. اس سے 2 بڑی اہم کیمو کی دوائیاں ونکرسٹین اینڈ ونبلاسٹین. اسی طرح امریکہ میں ایک یو ٹری ہوتا ہے، پیسیفک یو ٹری، اس سے پیکلی ٹیکسل دوائی بنائی گئی ہے. برطانیہ میں یورپین یو ٹری جو ہے اس سے ڈوسی ٹیکسل نام کی دوائی بنائی گئی ہے. اینڈ دی لسٹ گوز آن. ٹھیک ہے. تو جو کمپنیاں ہیں ادویات بنانے والی، ان کو اگر ایسی جڑی بوٹیاں ملیں اور ان جڑی بوٹیوں کا فائدہ ہو تو وہ یقیناً ان کو استعمال کریں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح نا سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے ایسے مشورے دے رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سے کس کو فالو کیا جائے. ڈیوڈرنٹس کے بارے میں دے رہے ہیں کہ کوئی کہہ دیتا ہے یہ استعمال کر لو، کوئی کہتا ہے کہ بالکل نہیں استعمال کرنا، یہ کینسر کرتا ہے. ہیئر ڈائز کے بارے میں آتا ہے، مائکرو ویو کے بارے میں آتا ہے. تو ان میں سے ہم کس انفارمیشن کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اور سب سے اچھی انفارمیشن آپ کو ملے گی ان اداروں سے جو کینسر پہ کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. مثلاً امریکن انسٹیٹیوٹ آف کینسر ریسرچ ہے AICR، NCCN ہے، اس کے علاوہ میکملن ہے. بہت سے ادارے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو یہ آپ کو بڑی صحیح انفارمیشن دیتے ہیں. بلکہ AICR کی ویب سائٹ پہ میرے حال میں تمام کیمیکلز کی لسٹ بھی ہے. اچھا. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس کیمیکل سے کتنا خطرہ ہے کینسر ہونے کا. اور آپ نے صحیح کہا کہ بہت سی خوشبوؤں میں، پرفیومز میں، ڈیوڈرنٹس میں، میک اپ کے سامان میں، کھانے پینے کے معاملات میں جہاں پریزرویٹیوز استعمال ہوتے ہیں، اور صفائی کے کیمیکلز میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جن سے آپ کے جسم کو، صحت کو نقصان بھی ہوتا ہے اور کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس کی لسٹ آپ سنی سنائی بات پہ مت چاہیے، آپ جا کے ان جگہوں پہ چیک کیجئے یا کسی ایسی کتاب کو پڑھیں جس کے اندر ان چیزوں کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ہو. ٹھیک ہے. کینسر پریونشن پہ انڈر دا بینر آف کلنگ کینسر کائنڈلی ہم نے یہ کام کیا ہے. 2 کتابیں ہیں. ایک جو کتاب ہے جس کا نام ہے یو وش یو آر این ایلیفنٹ کلنگ کینسر کائنڈلی، اس میں ہم نے اس کو جتنا بھی ہو سکتا تھا کور کیا ہے، اینڈ ویو گیون اے لسٹ آف رسک فیکٹرز جن سے کینسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ. اور یہ آپ کی بک جو ہے یہ Amazon پہ اویلیبل ہے؟ جی بالکل. چلیں، جس کو اگر فائدہ چاہیے ہو تو وہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی آج کل میں نے دیکھا ہے کہ عوام ہماری نا ان اے وے نیم حکیم ہے بہت نا. یعنی وہ بہت اپنے آپ کو پکا ڈاکٹر ہی سمجھتے ہیں سوائے ڈگری کے. تو کوئی بھی لمپ محسوس ہوا یہاں پہ ادھر ادھر تو وہ فوراً سمجھیں گے کہ جی کچھ ہو گیا ہے. تو کیا جتنے بھی لمپس ہماری باڈی میں ہمیں فیل ہوتے ہیں وہ سب ڈینجرس ہوتے ہیں، سب کینسر کی نشاندہی کرتے ہیں؟ خوش قسمتی سے فارچونیٹلی ساری گلٹیاں اور لمپس اور سویلنگز کینسرس نہیں ہوتی. مثلاً اگر کسی خاتون کو اپنی چھاتی میں، بریسٹ کے اندر کوئی لمپ محسوس ہوتا ہے تو 90% امکانات ہے کہ وہ کینسر نہیں ہے. اچھا. لیکن چونکہ 10%
ممکن ہے کہ وہ کینسر ہے، تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی گلٹی، کوئی سویلنگ کہیں پہ بھی فیل ہو تو آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک ضرور کروائیں. اور آج کل اتنے اچھے تشخیص کرنے کے طریقے آ گئے ہیں، سی ٹی، ایم آر آئی، پیٹ اسکین جس کی ہم نے بات کی، کہ گلوکوز کو تابکاری مواد کے ساتھ جوڑ کے بڑے ایکوریٹلی آپ لوکیٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ کس قسم کی گروتھ ہو رہی ہے، کینسرس ہے یا نان کینسرس، اور اس طرح بایوپسیز بھی کی جا سکتی ہیں. تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں میں اگر دکھایا تو کوئی بری چیز نکل آئے گی، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے میں علاج کر کے جان چھڑا لوں. تو یو نپ دا ایول ان دا بڈ. ٹھیک ہے. اور نیم حکیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نیم حکیم خطرہ جاں. جی بالکل. تو ایسے لوگوں سے جن کو مکمل علم نہیں ہے میڈیکل سائنس کا، ان سے مشورے لینے سے گریز کریں، اور بہتر ہے کہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اچھا یہ بتائیے کہ لائف سٹائل کی ہم بات کر رہے ہیں، تو لائف سٹائل کتنا رسک کو ریڈیوس کر دیتا ہے کینسر کے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو عالمی ادارہ صحت ہے، اس کے مطابق تو 50% کینسر ایسے ہیں جن کو ہونے سے آسانی سے روکا جا سکتا ہے. اچھا. اور اگر لائف سٹائل اپنا بہتر کریں تو یو کین گیٹ ریڈ آف دوز 50% کینسر. ان کینسرز کو ہونا نہیں چاہیے، ان کا ہونا ہی ایک بہت بڑا ظلم ہے معاشرے پہ. اوور آل چونکہ 95% کینسر جو ہیں وہ آپ کی لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس پہ زیادہ توجہ دیں تو آپ اپنے رسک کو لیس دین 5% پہ لے جا سکتے ہیں. جہاں پہ انسانوں میں کینسر کا رسک ہونا چاہیے، انسان کے اندر کینسر ہونے کے امکانات 5% سے کم ہونے چاہیے. اچھا. اور دنیا میں ایسے علاقے اور ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن میں یہ رسک 1% سے بھی کم ہے. لیکن جب وہ لوگ اپنے علاقے سے نکل کے کسی اور علاقے میں جاتے ہیں، میں آپ کو مثال دوں کینیڈا کی، تو کینیڈا کے اندر جو فرسٹ نیشن ہے، نیٹو جو لوگ ہیں، ان کے اندر کینسر کا رسک بہت کم ہے. لیکن جب وہ نکل کے شہروں میں آ جاتے ہیں جہاں پہ اچھی غذا نہیں ہے یا پریزرویٹو اور کیمیکل کا استعمال زیادہ ہے، لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے، تو ان کا جو رسک ہے وہ ایک جنریشن کے اندر 30-35% تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، یہ کافی بڑا نمبر ہے. بالکل. تو آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا طرز زندگی، رہن سہن، یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت اہم ہے کینسر کو کم کرنے میں. اسموکنگ جو ہے نا، یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. اور جیسے کہیں آپ باہر ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ تو اب لگتا ہے کہ بالکل اتنی پبلک پلیسز پہ ڈسکریجمنٹ ہے کہ کسی طرح سے بائی لا وہ نہیں کر سکتے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہے اسموکنگ، اور بہت آرام سے لوگ کھڑے جگہ جگہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. اس کا لنک جو ہے لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے، یعنی ٹی وی ڈراموں میں بھی شراب اور اسموک دکھا دیں گے سگریٹ پیتے ہوئے، اور ایک چھوٹی سی نیچے پتلی سی باریک سی لائن ہوگی جو آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے. آپ سوچیں گے کہ شاید اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کینسر جو ہے یہ اسموکنگ صحت کے لیے مضر ہے. اس کے بارے میں کیا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمارا یوتھ اب صرف اسموکنگ پہ، سگریٹ اسموکنگ پہ نہیں ہے، اب وہ ویپنگ پہ بھی آ چکے ہیں، اور ایف ڈی اے نے ابھی تک اس کا اپروول نہیں دیا ہوا، لیکن ہمارے تو ویپ سٹورز ہیں اور اس کو بڑا نارملائز کیا جا رہا ہے. تو کیا میسج ہوگا ایسے تمام لوگوں کے لیے؟ دو بہت اہم باتیں. پہلی تو یہ کہ مغربی ممالک میں اسموکنگ کے اشتہارات پہ پابندی ہے، پبلک پلیسز میں آپ اسموک نہیں کر سکتے، اور جو کمپنیاں سگریٹ بناتی ہیں ان پہ بڑی سختی کی جاتی ہے. کیونکہ آج سے 20-30 سال پہلے ایک بہت بڑی مہم چلی تھی جس میں ان سگریٹ کمپنیوں کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ یہ جب سگریٹ بناتی ہیں تو اس میں 600 سے زیادہ مختلف کیمیکل ڈالتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پینے والا دھوئیں کو محسوس نہ کر سکے اور زیادہ سے زیادہ سگریٹ پیے. اور یہ آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی انسان سوکھے ہوئے پتوں کو جلائے، جیسے آپ کبھی کبھی اپنے گھر میں صفائی کر کے لان میں پتوں کو ایک طرف رکھ کے جلا دیتے ہیں، تو آپ اس کا دھواں انہیل نہیں کر سکتے، سونگھ نہیں سکتے، اس میں سانس نہیں لے سکتے، آپ کا گلا بند ہو جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن سگریٹ پینے والا شخص سوکھے ہوئے پتوں کو کاغذ میں لپیٹ کے ان کو ایسے اس سے سانس لے رہا ہوتا ہے جیسے اس کی زندگی اس پہ، لائف از ڈیپینڈنٹ ہونے کی، زندگی اس کی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، سکون آ جائے. اس سکون کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنے کیمیکل ہیں 600 سے زیادہ، جو آپ کو نشہ بھی دے رہے ہیں، عادی بھی بنا رہے ہیں، اور آپ کی سانس کی نالی کو سن کر رہے ہیں تاکہ اس میں احساس ہی نہ ہو دھوئیں کا. تو ان معلومات کے بعد سگریٹوں پہ بہت سختی سے
پابندی لگائی گئی کہ ان کو کم سے کم استعمال کریں لوگ، تو کمپنیوں نے رخ کر لیا افریقہ اور ایشیا کا، خاص طور پہ چین کا، ہندوستان اور پاکستان کا۔ ہماری حکومتوں نے اس پہ ابھی تک توجہ نہیں دی، اور سگریٹ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ انسانوں کو جو بھی نشاور ادویات آج تک میسر ہیں، اس میں ہیروئن، افیون، مورفین کے بعد دوسرے نمبر پہ سگریٹ ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جتنی باقی نشاور چیزیں ہیں، شراب ہے، کوکین ہے، LSD ہے، ایمفیٹامین ہے، ایفیڈرین ہے، اینڈ the list goes on and on، ان سب کو چھوڑنا بہت آسان ہے، سگریٹ کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ جو سگریٹ پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کل چھوڑ دیں، ہم تھوڑی نشہ کرتے ہیں۔ بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے، لیکن جب وہ چھوڑتے ہیں تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں واپس سگریٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ وہ کیمیکلز ہیں، وہ ایڈکٹیو سبسٹینسز ہیں جو کمپنیاں اس میں ڈال رہی ہیں۔ اب میری یہ درخواست ہوتی ہے سگریٹ پینے والوں کو کہ اول تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ کم کریں اور پھر چھوڑ دیں۔ یکدم چھوڑنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ سگریٹ پی رہے ہونے چاہیے کہ اپنی باقی زندگی میں صحت مند رجحان رکھیں۔ ایسی بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں جن میں پتہ چلا ہے کہ اگر سگریٹ پینے والے دن میں 5 یا اس سے زیادہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں تو ان میں سگریٹ سے ہونے والا نقصان، خاص طور پہ کینسر، اس کے امکانات تھوڑے کم ہو جاتے ہیں۔ بالکل صفر تک نہیں جاتے کیونکہ سگریٹ ایک بہت موذی چیز ہے، لیکن اس کا زہر جو ہے وہ کافی حد تک غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ اس زہر کا تریاک لے رہے ہیں پھل اور سبزیوں کی صورت میں۔ اٹس این اینٹیڈوٹ ٹو دا ٹاکسنز ان دا سگریٹ۔ تو اگر باقی آپ کا لائف سٹائل ہیلدی ہو تو سگریٹ کا نقصان کم ہو جائے گا، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ باقی لائف سٹائل بھی ہیلدی ہو اور سگریٹ بھی نہ پیا جائے۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو سیکنڈ ہینڈ اسموک ہے، یعنی بیوی بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فیملی ممبرز ہیں، کئی دفعہ فرینڈز بھی ہوتے ہیں، کولیگز بھی ہوتے ہیں، ان کو کیا چانس ہوگا کہ بھئی آپ سگریٹ پی رہے ہیں لیکن جو باقی دھواں اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں ان کے اندر کینسر اتنا ہی ہوگا یا اس سے کم چانس ہوگا؟ ان میں کینسر کے امکانات بڑھ جائیں گے، سیکنڈ ہینڈ اسموک سے بالکل بڑھ جاتے ہیں، اتنے نہیں جتنے سگریٹ پینے والے کے ہیں لیکن بڑھ جاتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے مریض آئے جنہوں نے زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پیا، لیکن ان کی نوکری ایسی تھی کہ وہ کسی بار میں یا ریسٹورنٹ میں کام کرتے تھے جہاں بہت لوگ بیٹھ کے سگریٹ پیتے تھے۔ ایک آدھ ایسا تھا جو کہ گٹار بجاتا تھا اور گانے گاتا تھا، اور اس کے گرد جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے تھے وہ سگریٹ پی رہے ہوتے تھے، اور سگریٹ کا دھواں بھرا ہوتا تھا کمرے کے اندر، اور اس کو اس دھوئیں کی وجہ سے کینسر لاحق ہو گیا۔ تو خاص طور پہ اگر آپ کلوزڈ انوائرمنٹ، بند جگہ پہ ہیں، کمروں میں، گھروں کے اندر، وہ سگریٹ کا دھواں ہے، تو بچہ بھی جب وہ سانس لے گا اور بڑا بھی اس میں سانس لے گا تو اس کے پھیپھڑوں کو اور جسم کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ مغربی ممالک میں جو سگریٹ پینے والے ہیں وہ گھروں کے اندر کبھی سگریٹ نہیں پیتے، وہ گھر کے باہر دروازے سے باہر کھڑے ہو کے گلی میں یا سڑک کے کنارے سگریٹ پیتے ہیں۔ اچھا، یہ جیسے اسموکنگ کے علاوہ جو لائف سٹائل میں ایک ہمارا جو چیلنج اب بڑھتا جا رہا ہے، سلیپ، وہ ہماری بہت خراب ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک میں اس کا تعلق جاننا چاہوں گی کہ کینسر کے ساتھ کیا ہے، اور دوسرا موٹاپا، اوبیسٹی، وہ بھی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوائیاں بھی بہت آ گئی ہیں اس کی، اور وہ لوگ کھا کے اپنے آپ کو سمارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لائف سٹائل نہیں چینج کر رہے۔ تو ان سب چیزوں کا بھی کینسر سے کیا لنک ہوگا؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلے تو جو موٹاپے کو کم کرنے کی دوائیاں ہیں، میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے مریض میں نے دیکھے، معاف کیجیے گا، جو یہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنی خوراک کو بہتر نہیں کرتے اور ورزش نہیں کرتے تو دوائیاں لینے سے ان کا وزن کم نہیں ہوتا۔ اور وہ مریض جو یہ دوائیاں لے رہے ہیں اور ساتھ خوراک میں بھی احتیاط کر رہے ہیں اور ورزش بھی کر رہے ہیں، ان کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی دوائی ایسی نہیں ہے جو آپ کے جسم کی معاونت کے بغیر کوئی کام کرے۔ اینٹی بایوٹک بھی تب اثر کرتی ہے جب جسم کا دفاعی نظام صحیح ہو۔ مثلا آپ HIV اور ایڈز کے پیشنٹس یا امیونوسپریس پیشنٹس کو دیکھیں تو ان کو اگر آپ جتنی مرضی اینٹی بایوٹک دے دیں، ان کے انفیکشن تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے جسم کے امیون سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو انسانی جسم کا بہت اہم رول ہے، اور وہ جسم تب بہتر کام کرے گا جب آپ کی خوراک بہتر ہوگی اور آپ ورزش کریں گے، تب آپ کو ویٹ لاس حاصل ہوگا۔ سلیپ ڈیپریویشن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ اچھی نیند نہیں حاصل کریں گے تو پھر آپ کے جسم کا دفاعی نظام کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ آپ کی جسم ایک سٹریس کی، انفلیمیشن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور موٹاپا جو ہے اس وقت
سگریٹ اور شراب کے بعد دوسرا سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے کینسر کا. اچھا. اور آج کل تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے موٹاپے کی. لیکن پاکستان میں تو ہم کہتے ہیں دراصل ہم تو کچھ بھی نہیں کھاتے, پتہ نہیں ہوا بھر گئی ہے جسم میں. جی یہ مسئلہ ہے, کچھ لوگوں کا واقعی جینوئن مسئلہ ہوتا ہے, حقیقتاً یہ ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہارمونز کا ٹیسٹ کروائیں, مثلا تھائرائڈ ہارمون اور دیگر جو ہارمون ہیں. کئی ایسی اینڈوکرائن بیماریاں ہیں, غدود کی گلینڈز کی بیماریاں, جن کی وجہ سے بہت کم کھا کے بھی وزن بڑھ جاتا ہے. لیکن زیادہ تر وزن بڑھنے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ جو کم بھی کھا رہے ہیں لوگ, اس کے اندر بہت زیادہ گلوکوز شوگر کانٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جدید تحقیق نے تو یہ بتایا ہے کہ گوشت اور چربی کھانے سے موٹاپے ہونے کے امکانات کم ہیں, لیکن میٹھا کھانے سے اور گلوکوز کی زیادہ استعمال سے موٹاپا بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آج سے 40-50 سال پہلے اگر آپ فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, تو اس میں آپ کو لوگ سب بڑے پتلے پتلے نظر آئیں گے. اگر آپ اپنی فیملی البمز اٹھا کے دیکھیں تو آج سے 50 سال پہلے کی جو نسل تھی اس میں لوگ 60-70 سال کی عمر تک بھی بہت پتلے رہتے تھے. اکا دکا شخص کوئی موٹا ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے ہمیں ابن انشاء کی کتاب پڑھی, ان کا سفر نامہ تھا, اور وہ کہنے لگے کہ وہ چین گئے تو ان کو ایک بھی موٹا شخص نہیں ملا, لیکن جب وہ چین سے ہانگ کانگ گئے تو وہاں بے تحاشا موٹاپا تھا. تو وہ لائف سٹائل کی چینج تھی اس زمانے کی چین کی اور ہانگ کانگ کی, کہ ہانگ کانگ زیادہ ویسٹرنائز تھا, چین زیادہ ایسٹرن اپنے کلچر میں تھا. تو جب سے ہم نے یہ مغربی طرز زندگی اختیار کیا ہے, اس قسم کی خوراکیں کھانی شروع کی ہیں, ڈیپ فرائیڈ, آپ کے مختلف قسم کے برگرز اور چکن اور یہ سب چیزیں, جو کہ اگر آپ کبھی کبھار کھائیں تو اس کے نقصان نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کو باقاعدگی سے روز اور دن میں 3-4 دفعہ کھا رہے ہیں تو وہ بہت نقصان دہ ہیں, موٹاپا بھی کرتے ہیں, بیماریوں کو بھی بڑھاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا وہ ڈیلیوری بھی بہت آسان ہو گئی ہے نا, آپ بس ایک کلک کیا آپ نے, فوراً کھانا آ گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرگینک فوڈ ہم جس کو اب کہتے ہیں, کیونکہ اب پہلے ہم جی ایم او فوڈ, پھر اس طرح کا فوڈ, اور یہ فوڈ اور پروسیسڈ فوڈ, اب ایک یہ بز ورڈ بن گیا نا کہ ہر چیز کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے آرگینک. بالکل. اب اگر آپ اس کے کوئی بھی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں تو اس میں آرگینک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ ہم آرگینک میں کیا دیکھتے ہیں جو کہ کینسر پریونشن کے لیے ضروری ہے یا کینسر کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے, اور کیا ہر آرگینک چیز جو ہے وہ کھانا کینسر کو فائدہ دے گا کہ ہم کینسر سے بچ سکیں؟ بنیادی طور پر جتنے بھی پروسیس اور کیمیکلز کم ہوں اتنی ہی آپ کی غذا محفوظ ہے اور کینسر کے خلاف آپ کی مدد کر سکتی ہے. تو جہاں انسیکٹیسائڈ, پیسٹیسائڈ, یہ اسپرے اور فرٹیلائزر استعمال ہوتے ہیں اس سے کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. مثلاً تمباکو کی کاشت میں جو فرٹیلائزر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ریڈیو ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے. اچھا. اس میں تھوریم ہو سکتا ہے, ریڈیو ایکٹیو فاسفیٹ ہو سکتا ہے, اس سے فصل تو تیزی سے بڑھتی ہے لیکن اس کے اندر زہر جمع ہو جاتا ہے. اور وہی تمباکو جب سگریٹ کی صورت میں آتا ہے تو اس میں صرف تمباکو کا زہر نہیں بلکہ کھاد کا زہر بھی شامل ہو گیا. تو جتنا بھی آپ کھاد سے پاک یا قدرتی کھاد والا کھانا استعمال کریں جو فرٹیلائزر فری ہو, پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ فری ہو اور آرگینک ہو تو اتنا ہی فائدہ ہے. آج اس پہ میری بڑی اچھی بات ہو رہی تھی رفاع یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں حسن محمود خان سے, اور وہ بتا رہے تھے وہ بھی اس معاملے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور KCK کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ. تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر ایک فیملی صرف ایک مرلے کا پلاٹ کچن گارڈن کے طور پہ استعمال کرے تو وہ اپنی پورے سال کی سبزیوں کی ضروریات کو وہاں سے پورا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے گھر میں ایک مرلہ زمین نہیں ہے یہ کرنے کے لیے تو آپ چھت کے اوپر گملوں میں یا کنٹینرز میں اسی طرح سبزیاں اگا سکتے ہیں. اب میں خود ذاتی طور پہ اپنے کچن میں کچھ سبزیاں جو ہیں مثلاً دھنیا, کوریانڈر, منٹ, پودینہ, بیزل اور مرچیں, چلیز, وہ ان کے میں نے گملے رکھے ہوئے ہیں کھڑکی کے ساتھ جہاں ونڈو سل ہے جگہ ہے وہاں پہ رکھے ہیں. اور گھر میں جہاں کہیں مجھے کوئی جگہ نظر آتی ہے کھڑکی کے ساتھ جہاں دھوپ آ رہی ہے وہاں میں کوئی نہ کوئی گملہ ان چیزوں کا رکھ دیتا ہوں. تو یقین کریں کہ اگر کھانا بناتے ہوئے آپ ان میں سے دھنیا یا منٹ اسی وقت تازہ لے کے ڈالیں تو کھانے کا پورا جو ٹیسٹ ہے
وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، اس کا بہت لطف آتا ہے. اور وہی چیز آپ جب بازار سے لاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مردہ ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو جیسے مردہ چیز ڈکے کرتی ہے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اسی طرح بازار سے خریدی ہوئی پرانی سبزی جس کے اوپر کیمیکل بھی لگے ہوں گے، فرٹیلائزرز اور بہت سی چیزیں ہوں گی، وہ اس قسم کی غذائیت نہیں رکھتی جو تازہ سبزی میں ہے. اب دیکھیں اسلام آباد میں آپ اس وقت ہیں، اسلام آباد میں اتنی گرینری ہے اور جگہ جگہ گھاس لگا ہوا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ ہم اگر یہاں پہ یہ دھنیا، پودینہ، مرچیں، اس قسم کی چیزیں لگا لیں تو سب کو وہ سبزیاں ملیں گی اور ہم ہر چیز کے لیے جو پریشان رہتے ہیں بہت بہتری ہو جائے گی. یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سوچ پائی جاتی تھی حکومت کے لیول پہ. باہر کے ممالک میں لوگوں نے اپنے اپنے الاٹمنٹ پلاٹس لیے ہوتے ہیں، یعنی گورنمنٹ سے زمین لی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کاشت کرتے ہیں. عام لوگ جیسے میں اور آپ ہیں، اور ہم نے ایک پلاٹ رکھا ہے جہاں ہم اپنے لیے بھی سبزی لگا رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھی لگا رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں، خود بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اسلام آباد میں ایک علاقہ تھا جس کو ہم چک شہزاد کہتے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی زمین تھی وہ اسی مقصد کے لیے تھی، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس زمین کو بجائے کہ فارم لینڈز کے لیے یوز کیا جاتا یا ایگریکلچر پلاٹس کے لیے جہاں سے تازہ سبزی اسلام آباد کو ملتی، اس کو ایک رہائشی منصوبہ بنا دیا گیا. آج بھی کاغذات میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. جی. ہر شہر کے ساتھ ایسے پلاٹ ہونے ضروری ہیں جہاں سے تازہ سبزی آئے. کراچی کے گرد ایسے علاقے ہیں جہاں تازہ سبزی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ بہت آلودہ ہے، وہ فیکٹریوں سے آیا، اس میں کیمیکلز پائے جاتے ہیں. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ بے شک گملوں میں چھوٹی موٹی سبزیاں لگا دیں، ٹماٹر لگا دیں، مرچیں لگا دیں، ان کو اپنے گھروں میں رکھ لیں، یا چھت کے اوپر ایک کچن گارڈن بنا دیں تاکہ آپ خود اپنی نگرانی میں تازہ سبزیاں، تازہ ٹماٹر، تازہ ہربز، جڑی بوٹیاں یہ خود پیدا بھی کر سکیں اور استعمال بھی کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم بھی کیونکہ اب گھر میں لگاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کا واقعی ٹیسٹ جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کوئی ایک ایسی ایوری ڈے ہیبٹ، روز کی کوئی ایسی عادت ہو جو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ ایڈوائز کریں گے کہ یہ ایک دو کام ہم ضرور کریں جس سے آسانی سے کینسر کا رسک جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یا دوسری طرف بھی پوچھوں گی کہ کس سے بڑھ سکتا ہے اسے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا، سب سے آسان چیز جس سے آپ کینسر کے امکانات بھی کم کر سکتے ہیں، موٹاپا بھی ختم کر سکتے ہیں، دل کی بیماریوں کا جو عارضہ ہے اور جو رسک ہے، جو ڈینجر ہے، اس کو بھی کم کر سکتے ہیں، اس کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں اور بہت اچھی صحت گزار سکتے ہیں. اور اگر آپ کے جسم میں کوئی زہریلے مواد چلے گئے ہیں خوراک سے، ان کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ ہے کچھ نہ کھانا. اگر آپ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لیں یا جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ دوپہر کا کھانا نہ کھائے، پانی پی لیں، بغیر چینی کی چائے یا کافی پی لیں، پھل کھا لیں، نٹس کھا لیں، لیکن ایک وقت کا کھانا ہفتے میں 2 دن چھوڑ دیں. انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ. ایسے موقع پہ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ دیکھیں یہی تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ہماری اور آپ ہم سے وہ بھی لے رہے ہیں، آگے زندگی میں اتنی مشکلات ہیں، تو آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بدلے میں بڑی بڑی خوشیاں لیں، کیونکہ آپ دن میں جو کھانا کھائیں گے اس کا آپ کو بالکل لطف نہیں آئے گا، لیکن افطار کے وقت وہی کھانے کی چیز، حتیٰ کہ پانی تک کا ذائقہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ خوشی سے کھائیں گے اور آپ کا کھانے کو دل بھی چاہے گا. اکثر ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ کھانے کا وقت ہو چلا، اکثر ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ لوگ ہمیں کھانے کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو کھانا جو ہے وہ ایک رسم ہے. آپ کھانا کھا کے کسی کے گھر جائیں اور وہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں 2 نوالے ہمارے ساتھ بھی کھا لیجیے. تو دن میں 4 5 دفعہ بھی لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو 2 دن ایسے رکھیے ہفتے میں، جب آپ روزہ رکھیں یا دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کریں، تو یقین کریں کہ جو کھانا اس دن کے آخر میں آپ کھائیں گے اس کا آپ کو بہت لطف آئے گا اور آپ کا جسم بھی خوش ہوگا، آپ کی زبان کو بھی ذائقہ آئے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا، عام طور پہ آپ پانی پیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، لیکن روزے کے بعد پانی پینا بھی ایک بہت بڑی دعوت اور عیاشی لگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، مینٹل ہیلتھ کے بھی بہت چیلنجز بڑھ گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو مینٹل ہیلتھ اور سٹریس، اس کا کوئی لنک ہے کینسر کے ساتھ؟ جی ہاں، بہت گہرا لنک ہے. آپ کی جسم کا جو دفاعی نظام ہے، امیون سسٹم ہے، وہ سٹریس کی حالت میں صحیح کام نہیں کرتا.
جب آپ کو ڈپریشن ہو یا اسٹریس ہو تو آپ کے جسم میں ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جنہیں ہم گلوکوکارٹیکائڈز کہتے ہیں، جن میں کارٹیسول اور بہت سے اور کیمیکلز شامل ہیں جو آپ کے جسم کے دفاع کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بہت زیادہ اسٹریس سے گزر رہا ہے تو اس کے اندر بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، دل کا عارضہ، کینسر اور دیگر بیماریاں۔ موٹاپا بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو شخص بہت اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو وہ اکثر زیادہ کھانا کھاتا ہے، جس کو ہم کمفرٹ ایٹنگ کہتے ہیں، وہ اکثر میٹھی چیزیں کھاتا ہے کہ اسے وقتی طور پہ اسے خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ڈپریشن، انگزائٹی اور مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس کو پراپرلی ٹریٹ کیا جائے۔ ہمارے ہاں اس کو ایک کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اگر کوئی انسان بڑا اچھا کرکٹ کا پلیئر ہے، آپ کے فاسٹ بالر ہے، اور اس کے پٹھے خراب ہو جائیں یا اس کو کندھے کی یا پاؤں کی یا گھٹنے کی انجری ہو جائے تو ہم کبھی نہیں کہتے کتنا کمزور انسان ہے یہ، اس کے گھٹنے اب کام نہیں کر رہے یا ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کتنی محنت کی اس نے، کتنی تیز بوائلنگ کرواتا تھا کہ اس کے گھٹنے یا اس کے کندھے یا اس کے پاؤں میں تکلیف شروع ہوگی، اب اس کا علاج چاہیے۔ لیکن جو مینٹل ہیلتھ کا مریض ہے، جو ڈپریشن انگزائٹی سے گزر رہا ہے، اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ کس قدر دباؤ، بوجھ اور پریشانی ہے اس کی زندگی میں کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا۔ جس طرح آپ کا جسم تھک جاتا ہے کام کر کے، اس طرح آپ کا ذہن بھی سوچ سوچ کے اور باتوں کے پر غور کر کے تھک جاتا ہے۔ اور ذہنی بیماری بھی اسی طرح لاحق ہوتی ہے جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہے، اور اس کا علاج کرنا بھی اتنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم جسمانی عارضوں کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ نا کہ ویسے اسٹریس اور مینٹل ہیلتھ جو ہے خراب ہے، وہ کینسر کی طرف لے کے جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا ڈائگنوز ہوتا ہے کینسر کا تو وہ جو کیفیت آتی ہے ڈپریشن کی، انسیکیورٹی کی، مایوسی کی، آپ کو لگتا ہے I'm just going to die within days now، وہ اس کیفیت کو کیسے انسان سنبھالے اور اپنے آپ کو بہتر بنا سکے؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ جتنا ہم سب دیکھتے ہیں کہ جتنا پیشنٹ مثبت سوچ والا ہوتا ہے، آپٹیمسٹک ہوتا ہے، اتنا اس کی ریکوری اچھی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور جتنا زیادہ وہ اس ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس کی ریکوری اچھی نہیں ہوتی۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کینسر ایک بہت شدید مرض ہے جو کہ اکثر موذی بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ تو یہ قدرتی فعل ہے کہ جب کسی کو کینسر کا ڈائگنوسس ہوتا ہے تو ڈپریشن میں جاتا ہے۔ آپ کو کسی بھی بیماری کے پتہ چلے، خاص طور پہ کینسر جیسا موذی مرض، تو انسان ڈپریشن میں جائے گا، یہ قدرتی چیز ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ کینسر کا مریض ڈپریشن فیل کرتا ہے۔ لیکن کینسر کا علاج بہت بہتر ہو گیا ہے، اور اگر آپ اس کو جلدی پکڑ لیں تو اس سے مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی بیماریاں جیسے بلند فشار خون ہے، ہائپر ٹینشن ہے، دل کے عارضے ہیں، ہارٹ فیلئر ہے، سٹروک ہے، ان کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے ابھی تک۔ لیکن کینسر کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو شروع کی سٹیجز میں پکڑ لیں۔ اگر لیٹر سٹیجز میں بھی ہو تو تب بھی اس کو علاج کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم بلڈ پریشر کو یا ڈائبٹیز کو، شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح سے۔ مثلا بریسٹ کینسر، چھاتی کا کینسر عورتوں میں، مردوں میں بہت کم ہوتا ہے، اور پروسٹیٹ کینسر جو مردوں میں بہت پایا جاتا ہے۔ دونوں کو اگر آپ سٹیج 1 اور 2 میں یا ایون سٹیج 3 تک بھی پکڑ لیں تو اس کو مکمل ختم کر سکتے ہیں۔ سٹیج 1 میں تو 90% سے زیادہ آپ مکمل شفا حاصل کرتے ہیں، یو کیور دا کینسر۔ ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ پھیل جائے کینسر، تب بھی چھاتی کے کینسر کی جو مریضہ ہوگی وہ علاج اگر کرے تو 10 سال کے تک سروائیول 80% ہے۔ 80% سے زیادہ مریض جو ہوں گے 10 سال سے زیادہ جی رہے ہوں گے، اور میں نے بہت سی مریضوں کو 20 25 سال چھاتی کے کینسر کا علاج کر کے اس پہ قابو پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پروسٹیٹ کینسر کی بھی یہی حالات ہیں کہ 10 سال سے زیادہ کینسر کو کنٹرول کرنا 80% مریضوں کے لیے ممکن ہے۔ تو بہت امید ہے، بلکہ باقی بیماریوں کی نسبت علاج کئی صورتوں میں بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ بالکل جانا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ لیٹ بھی آ جائے تو علاج ضرور کروائیے، بہت مؤثر علاج ہے اور دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ ڈپریشن ہونا قدرتی ہے، لیکن ڈپریشن میں رہیے مت، بہت امید ہے، بہت آپ کے پاس شفا کی امکانات ہیں، اور ان امکانات کو ضائع نہ کریں۔
اچھا آپ کے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں آئی ایم شیور کہ آپ ان کو لائف اسٹائل چینج کا ساتھ ساتھ بتاتے ہیں, تو کون سے کامن ایکسکیوزز ہیں جو آپ نے سنے ہیں کہ لوگ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے ایک کام کی. مثلاً کوئی شخص ہے جو گھر میں کھانا بناتا ہی نہیں, ہمیشہ باہر سے منگواتا ہے. اس کے لیے اس چیز کو تبدیل کرنا, اپنی عادت کو بدلنا کہ میں گھر میں کھانا بناؤں, بڑا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف مائکرو ویو کا استعمال کرتے ہیں, وہ ہانڈی نہیں بناتے, وہ مارکیٹ سی چیزیں لا کے ان کو مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں. تو وہ جو آپ کی عادت بن جاتی ہے, جو سہل پسندی ہوتی ہے, جو آپ کی جو ہوتی ہے دا ڈیزائر ٹو ہیو ایوری تھنگ ڈن ایزی, اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. اور میں ان کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اگر پورا ہفتہ نہیں کر سکتے تو ابتدا میں 1-2 دن اپنے کھانے پینے کی عادات کو بدل کے دیکھیں, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ قدرتی اور سادہ قسم کے طریقوں پہ جائیں گے, آپ کھانا خود بنائیں گے اور اس کو آگ پہ گرم کریں گے مائکرو ویو کے بجائے, تو آپ بہتر فیل کریں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا اور آپ کا جسم بھی جو ہے بہتر کام کرے گا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مس انفارمیشن ہماری ہے نا, اتنی جلدی ٹریول کرتی ہے, اور جو پراپر انفارمیشن ہے کہ جی پریونشن کی طرف رہیں, وہ کہیں پیچھے دب کے رہ جاتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں ڈاکٹرز کا بھی مجھے رول نظر آتا ہے کہ وہ جو ہم 1 لائنر دے دیتے ہیں صرف کہ کھانا ذرا ٹھیک کھایا کریں, وقت پہ سو جایا کریں, پیشنٹ بھی سارے لا کے چلا جاتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا اس کو. اس ساری چیز کو, اور پھر ہمارا جو اپنا دیسی کلچر ہے وہ بھی یعنی لوگوں کو سکھاتا رہتا ہے کہ ڈاکٹرز تو ویسے ہی کہتے ہیں, یا ڈاکٹر نے بتایا کیوں نہیں. اس ساری چیز میں یہاں پہ جو ایک سینیریو کریٹ ہوتا ہے جو آپ نے یہاں دیکھا ہے اور پھر آپ یو کے میں دیکھتے ہیں, آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے یا کوئی مماثلت نظر آتی ہے کہ کیا چیزیں آپ کو ہیومن بیہیویئر کے قریب لگ رہی ہیں اور کیا چیزیں لگ رہی ہیں کہ یہ ہمارے دیسی کلچر کا حصہ ہے؟ جی, بطور ڈاکٹر پچھلے 25 سال سے جو میں نے کام کیا ہے, اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انسان بہت حد تک ایک جیسے ہیں, چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو, وہ برطانیہ میں ہو یا امریکہ میں یا پاکستان میں, کسی بھی رنگ نسل کا ہو, ان کے جسم بھی ایک طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کے ذہنی کیفیت بھی ایک طرح کی ہوتی ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں تو سب ہنستے ہیں, چاہے کسی بھی نسل اور مذہب سے ہو, اور جب ہم اداس ہوتے ہیں تو سب روتے ہیں, چاہے ہمارا کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی شہریت ہو. تو ہماری چیزیں سانجھی ہیں. یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے رنگ, نسل, مذہب کی اور علاقے کی, یہ صرف عارضی ہے اور مصنوعی ہے. انسان سب ایک جیسے ہیں. تو انفارمیشن اوور لوڈ باہر بھی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قرب قیامت میں آنے والے وقتوں میں علم کم ہو جائے گا. تو وہی ہو رہا ہے کہ خبر بہت ہے اور علم کم ہے. تو ہمارے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں, انفارمیشن ہے, لیکن نالج نہیں ہے, اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. مثلا آپ کو کوئی کہہ دے گا کہ فلاں چیز کھانے سے کینسر کم ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ کیسے کم ہوتا ہے. اسی چیز کو دور کرنے کے لیے کلنگ کینسر کائنڈلی جو ہے ہم کام کر رہے ہیں, اور جو کتابیں بھی ہم لکھ رہے ہیں ان میں ہم یہی چیز بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہو, نالج ہو, تو یو بیکم امپاورڈ. آپ کا ذہن آپ کی مدد کرتا ہے ایک چیز کو سمجھ کے, اور یو کین ڈیل ود لائف بیٹر. آپ کی جو بھی چوائس ہوتی ہے وہ انفارمڈ ہوتی ہے, اٹس بیسڈ آن نالج. تو علم آپ کے دل میں سے خوف نکال دیتا ہے. انسان کو جو قدرتی خوف لاحق ہے نا, ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں علم نہیں ہوتا. مثلا ہر انسان کے اندر اندھیرے کا خوف ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اندھیرے میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ قدرتی چیز ہے, یہ فطرت میں ہے. تو جس معاملے میں آپ کو نالج نہ حاصل ہو تو وہ بھی آپ کے لیے ایک ڈارک ایریا, ایک تاریک جگہ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس بیماری کے ساتھ کس طرح میں نے نبٹنا ہے, یہ بیماری کیا اثرات کرے گی, اس کا علاج کیا ہوگا. اور وہ جو غیر یقینی ہے, دیٹ از دا ورسٹ تھنگ, دیٹ کازز دا فیئر. ٹھیک ہے. تو لیک آف انفارمیشن اینڈ انسرٹینٹی, ان دونوں کو اگر آپ ختم کر دیں, آپ اپنے آپ کو علم سے طاقتور کریں. آپ کلنگ کینسر کائنڈلی کے سائٹ پہ آئیے, وہاں آپ سوال پوچھیے, وہاں آپ سرچ کریں تو آپ کو اکثر کینسر کے بارے میں جو آپ کے سوال ہیں ان کا جواب مل جائے گا. اگر کوئی نہیں ملے گا, آپ سوال کریں تو ہم وہ جواب آپ کو فراہم کریں گے. تو اس سے خوف ختم ہو جائے گا. ایک تو ہم نے ریگولر کویکس کی بات کی
ہمارے جو نظر آتے ہیں میڈیکل پروفیشن کے. ایک ہمارے دم درود کرنے والے کویکس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ قرآن میں شفا ہے, آیات شفا بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں, مسنون دم بھی پتہ چلتا ہے, رقیہ بھی پتہ چلتا ہے. وہ مسنون طریقے تو ہم نے اختیار کرنے ہیں, لیکن کیا ڈاکٹرز کی رسپانسبلٹی آپ سمجھتے ہیں کہ اسپرچولی بھی اپنے پیشنٹ کو گائیڈ کریں اور صحیح ریسورسز کی طرف گائیڈ کریں؟ نہیں تو وہ پھر ایسی جگہوں پہ جا کے اسٹک ہو جائیں گے جہاں وہ صحیح ٹریٹمنٹ کی بھی ان کو گائیڈ لائن نہیں ملے گی. یہ جو ایک تھوڑا سا گیپ نظر آتا ہے نا کہ جو اسپرچل ہیلرز ہیں اور جو میڈیکل ہیلرز ہیں ان کا کمبینیشن ہمیں بہت کم نظر آتا ہے, تو اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں, جسم کا علاج بھی اور روح کا سکون بھی. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں ان میں علاج جلدی کام کرتا ہے, لیکن اس کو کس طرح سے حاصل کیا جائے یہ بڑا فرق ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں اپنے مریضوں کو بھی, اور کچھ جو دم درود والے لوگ ہیں ان سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے. تو میں ان سے اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو آپ کے پاس گاڑی میں ایک مینول ہوتا ہے, کتاب ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پنکچر ٹائر میں ہوا کیسے بھرنی ہے, اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اگر آپ اس کو 1000 بار پڑھ کے ٹائر پہ پھونکیں تو ٹائر میں ہوا نہیں بھرے گی, حالانکہ آپ ہوا پھونک رہے ہیں باہر لیکن ہوا نہیں بھرے گی. اور اگر آپ اس کاغذ کا تعویذ بنا کے ہر ٹائر کے ساتھ لگا دیں تو وہ پھر بھی پنکچر ہوگا. اس کو ہوا واپس ٹائر میں بھرنے کا یا ٹائر کو صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو چیز لکھی ہے اس پہ عمل کریں. تو جو آپ کی مذہبی کتب ہیں, خاص طور پہ قرآن مجید, وہ پڑھنے اور پھونکنے کے لیے نہیں, عمل کرنے کے لیے. اگر آپ کی گاڑی کا مینول جو ہے وہ پڑھنے سے آپ کی گاڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا, تو قرآن بھی بغیر عمل کے آپ کی زندگی کو ٹھیک نہیں کر سکے گا. تو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے. اور قرآن میں اس بات کی بڑی وضاحت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بدو آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ نہیں, ان کو کہو تم اسلام لائے ہو, ابھی تم ایمان نہیں لائے. اور ایمان تم تب لاؤ گے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرو گے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو جب تک ہم عمل نہیں کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بیماری کی شفا ہے اور علاج کرنا سنت ہے. تو اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو آپ سنت پہ عمل نہیں کر رہے. لیکن ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, ڈائگنوز ہو گیا, ڈاکٹر نے اس کو ایڈوائز کیا کہ آپ کو کیمو تھراپی کی طرف جانا ہے. وہ کیمو لینے سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہے. اس سینیریو میں پھر اور آپ شیکی ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا کریں ٹریٹمنٹ کے بارے میں؟ جب ایسی صورتحال ہو تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے صاف صاف سیدھی سچی بات کریں, کیونکہ کیمو تھراپی ضروری نہیں کہ ایک ہی قسم کی ہو. اچھا, اگر ایک کیمو تھراپی آپ کو راست نہیں آ رہی تو اس کی دوسری استعمال کی جا سکتی ہے, بلکہ اسی کیمو تھراپی کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو کیمو کی ڈوزز بنی ہوتی ہیں یہ تو جنرل ایوریج بندے کے لیے بنی ہوتی ہے. ہر انسان کا جسم مختلف ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ کیمو درکار ہوتی ہے, کچھ جسم کو کم کیمو درکار ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کے ساتھ کھل کے بات کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں کہ اگر میں ڈاکٹر کو یہ کہوں گا کہ مجھے کیمو تھراپی سے تکلیف ہو رہی ہے, میں نہیں لے سکتا, تو ڈاکٹر میرا علاج چھوڑ دے گا یا غصہ کرے گا. ایسی بات ہرگز نہیں. ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ ہر شخص ہر کیمو تھراپی برداشت نہیں کر سکتا, تو اس کے متبادل دوائی دی جا سکتی ہے, یا اس دوائی کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے, یا اس دوائی کے ساتھ ایسی ادویات مزید دی جا سکتی ہیں جن سے تکلیف نہ ہو. تو ڈاکٹر کو اپنے اعتماد میں لیجئے اور ڈاکٹر پہ بھروسہ کریں, کیونکہ ان کا تجربہ بہت ہے. انہوں نے سینکڑوں, ہزاروں اور کچھ ڈاکٹرز نے لاکھوں مریضوں کا علاج کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ کی تسلی نہیں ہو رہی ایک ڈاکٹر سے تو ضرور دوسرے ڈاکٹر کے پاس چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن علاج کو چھوڑیے مت. اچھا, یہ بتائیے گا کہ متس تو بہت سارے ہیں کینسر کے, اور آپ نے کافی سارے کلیئر بھی کر دیے ہیں, لیکن کوئی ایسا ڈینجرس قسم کا مت ہو جس کو آپ ڈی بنک کرنا چاہیں کہ بھئی اس کے معاملے میں پلیز آپ بہت محتاط رہیں اور اس کو فالو نہ کریں؟ یہ جو متس ہیں ان کی مختلف فیشن چلتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے 90 کی دہائی میں, بلکہ کافی عرصہ پہلے 90 کی دہائی میں ایک متس چلا تھا کہ شارک کے جگر کا جو تیل ہے, شارک لیور آئل, اس سے کینسر ختم ہو جاتا ہے.
اور بے تحاشا شارکس کو مارا گیا اور ان کے جگر کے تیل کے کیپسول بنائے گئے اور لوگوں نے کھائے، وہ کسی کو فائدہ نہیں ہوا. اور یہ بات شارک آئل کے نام سے مشہور ہوئی کہ شارک آئل کین کیور کینسر، شارک آئل کین پریونٹ کینسر. اور وہ ایک شخص سے دوسرے شخص نے سنی اور تیسرے نے سنی اور بگڑتے بگڑتے وہ شارک آئل سے چارکول بن گئی. اچھا. تو لوگوں نے چارکول کھانا شروع کر دیا، کوئلہ کھانا شروع کر دیا، چائنیز وسپر بن گئی. چائنیز وسپر بن گئی. تو شارک آئل سے چارکول بن گیا اور لوگوں نے کوئلے بھی کھائے. آج کل ایک مت چلی ہے کہ کینسر اصل میں پیراسٹک انفیکشن ہے. اچھا. کچھ کینسر ایسے ہیں جن کا تعلق ہے پیراسائٹ سے اور پیراسائٹ انفیکشن سے بڑھ جاتے ہیں، جس کو فار ایگزامپل ایک بلیڈر کینسر ہے، شسٹوسومیاسس کی وجہ سے ہوتا ہے، بلہارزیا کہتے ہیں اسے ایجپٹ میں. اور کچھ فار ایسٹ میں، تھائی لینڈ وغیرہ میں ایسے کینسرز ہیں جو مختلف پیراسائٹس کے انفیکشن کے بعد ہوتے ہیں. لیکن عموماً کینسر کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی پیراسٹک انفیکشن سے سوائے چند ایک کینسرز کے. تو اس میں بہت زیادہ اینٹی پیراسٹک ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے، لیوامیسول اور اس قسم کی آئیورمیکٹن، ان دوائیوں کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس پہ ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں کہ کیمو تھراپی کے ساتھ ان ڈرگس کو دے کے دیکھا جائے کہ شاید ان کا امیون سسٹم پہ کوئی افیکٹ ہو. ایک آدھ اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اینٹی پیراسٹک ڈرگس ہیں وہ امیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. میرے خیال میں وہیں سے یہ بات بن گئی کہ شاید یہ ایک پیراسٹک انفیکشن ہے. تو اس کو میں دور کرنا چاہوں گا کہ یہ پیراسٹک انفیکشن نہیں ہے، یہ انسان کے سیلز کے اندر جو میوٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہے. جیسے کہ آپ کے معاشرے میں مجرم پیدا ہوتے ہیں، چور ڈاکو قاتل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جسم میں آپ کے عام سیلز، عام خلیے کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں اور کرمنل ہو جاتے ہیں، ان کو ہم کینسر کہتے ہیں. اچھا، میں نے نا پیڈیاٹرک کینسر جو دیکھا کچھ، تو جب میں اپنی پی جی ٹریننگ کر رہی تھی اس میں بہت ہی پینفل وہ ہوتا ہے، کسی کا بھی ہوتا ہے لیکن بچوں کا دیکھنا بہت ہی ڈیفیکلٹ سینیریو ہے. کچھ عرصہ پہلے میری ایک دوست ہیں، وہ یہاں پہ پیڈیاٹرک وارڈ میں کینسر کے آنکولوجی میں کام کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کسی ٹریننگ کے لیے وہاں بلایا. تو جب میں پورا ان کا سینیریو دیکھ رہی تھی، دور دور علاقوں سے پورا خاندان، ایک بچے کو کینسر ہے، اب ماں نے تو ظاہر ہے اس بچے کے ساتھ رہنا ہے، اب اس کے ساتھ اگر 2 اور بچے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں، تو پھر وہ قیدی کیسے مینیج کرے؟ پھر ہسبینڈ بھی ساتھ ہی ہے، بالکل وہ اپنی پوری پراپرٹی بیچ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے وہاں آئے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو اوور آل پاپولیشن ہے اس کی ایمپتھی نہیں ہوتی، کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہمارا ہوتا کہ ہم ان کے لیے کیا کریں. کیونکہ تب مجھے بہت شدت سے محسوس ہوا تھا کہ یہ خاندان اور سب کی شکلوں پہ جو ایک مایوسی کی کیفیت ہے، یعنی باقی بہن بھائی بھی اسی سفرنگ میں، اور وہ لوگ پھر ظاہر ہے وہاں بہت سی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں جس سے ان کو اپ لفٹ کرتے ہیں. تو ایسے سینیریو میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کمیونٹی کا کیا رول ہے؟ بڑی مشکل صورتحال ہے یہ، اور بچوں میں تو بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہسپتال میں کیوں ہے. ان کو بتایا نہیں جاتا کہ تمہیں کینسر ہے، ڈر کے مارے کہ بچہ جو ہے وہ بد دل نہ ہو جائے، بچہ مایوس نہ ہو جائے، کیونکہ کینسر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ موت ہی واقع ہوتی ہے. بچوں کے کینسر 90% سے زیادہ مکمل علاج ان کا کیا جا سکتا ہے، وہ قابل علاج ہیں. کچھ کینسر تو ایسے ہیں بچوں میں، جیسے ہاجکنز لمفوما، جس کا 100% علاج ممکن ہے. بہت خال کوئی ایک آدھ ایسا بچہ ہوگا جس کا ہاجکن لمفوما ٹھیک نہ ہو. عموماً موسٹ سینٹرز جو ہیں وہ 100% سکسیس ریٹ دیتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ہم نے کینسر کے اوپر بچوں کے لیے کامک بکس بنائی ہیں، جن میں کینسر کے علاج کی بات بھی ہے، اس سے بچاؤ کی تدابیر بھی ہیں. اور یہ پوری سیریز ہے، اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ 15 سے 20 ایسی کامک بکس بنانے کا، جس سے بچوں اور ان کے والدین اور ان کی فیملی کو پتہ چلے کہ کینسر کا علاج کیسے ہوتا ہے، کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے. اب ہمارے یہاں چونکہ خاندانی نظام ایسے ہیں جس میں اگر ایک خاندان کے فرد کو بیماری ہو تو پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے. بالکل. اس میں کمیونٹی کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا سپورٹ بہت ضروری ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پہ یہ بہت اچھا سپورٹ ہے. مثلاً شوکت خانم پشاور اور شوکت خانم لاہور جہاں ہم گئے ہیں، وہاں پر بچے کو اگر کینسر ہے تو اس کے گھر والوں کے لیے رہنے کا مفت انتظام بھی کیا جاتا ہے. اچھا. کئی لوگ جن کے گھر شوکت خانم کے گرد ہیں اور بڑے مہنگے گھر ہیں، کروڑوں کے گھر ہیں، انہوں نے اپنے گھر عطیہ میں دے دیے ہیں یا مفت دے دیے ہیں کہ وہاں پہ آ کے وہ خاندان ٹھہر سکیں جو بچوں کا علاج کریں. اور یہ مسئلہ برطانیہ امریکہ میں بھی ہے. صحیح. کہ اگر بچے کو کینسر ہے تو والدین کو ساتھ رکنا پڑتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کو بھی لانا پڑتا ہے.
اور وہاں بھی یہ انتظام ہوتا ہے کہ ہسپتال میں ان کے رہنے کی جگہ کا انتظام کیا جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے قریب کوئی بھی ایسا ہسپتال ہے جو بچوں کے کینسر کا علاج کرتا ہے، اور یقیناً کوئی نہ کوئی ہسپتال ہوگا، بالکل ہوتا ہے، آپ وہاں جائیے اور ان سے پوچھیں کہ ان کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے. اگر آپ ان کو عطیات دے سکیں، پیسے دے سکیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں، تو یہ ایک بہت بڑا اجر ہے. اور جس بچے کی زندگی بچ رہی ہے، وہ ساری عمر وہ جو بھی نیک اعمال کرتا رہے گا، اس میں آپ کا برابر کا حصہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ٹورڈز دا اینڈ میں یہ ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. کوئی ایک ایسی لائف سٹائل ہیبٹ جو آپ کہیں گے کہ نان نیگوشیبل ہے، جس سے کینسر کا رسک ہم کم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک چیز پوچھیں گے تو میں کہوں گا میانہ روی، ایوری تھنگ ان موڈریشن، خیر الامور اوسطہا. کبھی کبھار ہاں انسان اپنی برداشت کی حدوں کو چھو لیتا ہے یا چھونا چاہتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز میانہ روی ہے ہر معاملے میں، اعتدال. اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو روز مت کیجیے، اس سے بھی جسم کو نقصان ہوتا ہے. وہ ورزش جو ہے وہ جفاکشی بن جاتی ہے، آپ کا جسم اس میں بہتر ہونے کے بجائے نقصان اٹھاتا ہے. تو انٹرمیٹنٹ ورزش، کھانا پینا کرتے ہیں تو بہت زیادہ نہ کھائیے اور کبھی کبھی کھانا نہ بھی کھائیں. آپ اگر سوتے ہیں تو بہت زیادہ نہ سوئیے اور بہت کم بھی نہ سوئیے. ہر چیز اعتدال میں کریں اور کسی بھی چیز کو ایکسیس میں نہ لے کے جائیں unless and until کہ آپ کو کرنا پڑے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ ساری بات کو نا اسی میں سمیٹ کر بتا دیا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ ہے. یہ جو فیئر آف کینسر ہمارے اندر ہے کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. میں نے جنرلی یہ ایٹیچیوڈ دیکھا ہے کہ جب ہم کسی بھی ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں نا اس کے ساتھ ڈر اٹیچ ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر بات ہی نہ کریں. ایسے ان کو لگتا ہے کہ شاید اگر بات کریں گے تو کوئی جراثیم اڑ کے آ کے ان کو بھی لگ جائیں گے. ایڈکشن کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہیں گے، یا اور ایسے جو معاملات ہیں وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتے. پریونشن کے لیے یہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم کیسے اپنے آپ کو اس فیئر سے نکالیں؟ یعنی کینسر کا لفظ سننا، کینسر پہ بات کرنا، جیسے بھی آپ نے کامکس کی بات کی، میں نے بھی دیکھے ہیں کہ بہت ہی بہترین ایفرٹ ہے ماشاءاللہ. تو یعنی اگر ہم عام بچوں کو پڑھانا چاہیں کہ چلو بچوں ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ ہم کیوں ایسا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں؟ اور اس کو آپ کی جو یہ کل کینسر کائنڈلی والا جو یہ موومنٹ ساری ہے اس کو کیسے ایڈریس کر رہی ہے؟ انسان فطرتاً اس سوال کو پوچھنے سے ڈرتا ہے جس کے جواب سے اسے خوف آتا ہو، خاص طور پہ جو جواب اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے یا اس کے حق میں نہیں. لیکن میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جس جواب سے خوف زدہ ہیں وہ جواب آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ ایسا جواب ملے گا آپ کے سوال کے بدلے میں جس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا. اگر آپ کینسر کے بارے میں پوچھیں گے تو 1001 تدابیر ہیں کینسر کو روکنے کی اور ختم کرنے کی. کینسر سے ڈریے مت، کیونکہ آپ کا جسم خود ہر روز سینکڑوں کینسر کے سیل مارتا ہے. کینسر کی شفا آپ کے جسم کے اندر ہے، اور آج کل جو نئی دوائیاں آ رہی ہیں امیونو تھراپی کے نام سے، وہ آپ کے جسم کے دفاعی نظام کو ہی بہتر کر رہی ہیں اور آپ کی جسم کی صلاحیت بڑھا رہی ہیں کینسر کو مارنے کی. تو کینسر سے ڈرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، اس لیے کہ آپ تو روز کئی 100 کینسر سیلز کو خود مار رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، انجانے میں مار رہے ہیں. دیٹ از کلنگ کینسر کائنڈلی، دیٹس واٹ یور باڈی از ڈوئنگ. اور اب اتنا علاج بہتر ہو گیا ہے کہ باقی بیماریوں کی نسبت ڈائبٹیز، ذیابیطس، ہائپر ٹینشن، بلند فشار خون، کارڈیک فیلئر، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، MIs، روماٹائڈ آرتھرائٹس، اور میں گنتا جاؤں بیماریوں کے نام تو سینکڑوں بیماریوں کی نسبت کینسر کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے اگر ابتدا میں پکڑ لیا جائے، اور کئی برسوں تک 10 15 برسوں تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ٹائپ آف کینسر اگر دیر سے بھی پتہ چلے. تو اس سے خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں، اس کو جڑ سے ختم بھی کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو ہر لیول پہ کینسر کے لیے کوئی نہ کوئی علاج موجود ہے. اور جو لا علاج کینسر ہے اس کے مریضوں کو بھی ایسی ادویات دی جا سکتی ہیں جنہیں ہم پیلیٹیو کیئر کہتے ہیں، جس کے اندر آپ کی تکلیف ختم ہو سکتی ہے. کینسر موجود ہوگا لیکن اس سے ہونے والی تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی اور آئی ایم ہوپ فل کہ ہمارے ناظرین کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا.
میں کلوزنگ میں صرف یہ بات کہوں گی کہ جب بھی اس طرح کے ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں جس سے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے سب کو، تو پرہیز کے بارے میں سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ پرہیز سے ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں کیوں پرہیز کرنا پڑ رہا ہے یا ہم کیوں کریں، ہمیں ڈاکٹر کیوں ایسی بات ایڈوائز کر رہا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک سمارٹنس ہے، ایک عقل مندانہ فیصلہ ہے، اور حکمت کے ساتھ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک رکھیں گے، اور لائف سٹائل میں ہم نے یاد رکھنا ہے ہمارا کھانا پینا آ جائے گا، ہماری نیند آ جائے گی، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی آ جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایموشنل ہیلتھ آئے گی، ہماری ایڈکشنز آئیں گی مختلف طرح کی، اور فائنلی ہمارے سوشل کنیکشنز آئیں گے۔ ہم جتنا ان پہ کام کرتے چلے جائیں گے تو ایسی تمام بیماریوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم جڑ سے بھی اکھاڑ سکتے ہیں۔ تو اس کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے اپنی بیماریوں کو دیکھنا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔